بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 10 محرم الحرام، اور ہم نے 8 محرم الحرام سے آغاز کیا تھا۔ کوشش کی تھی کہ مدینے سے مدینے تک کا سفر یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور کل داستان یہاں تک پہنچی تھی 28 رجب مدینے سے نکلے، مکہ آئے، 3 شعبان مکہ پہنچے، پھر مکے سے نکلے ایام حج میں کوفہ جانا چاہتے تھے، نہیں گئے، کربلا پہنچے، 2 محرم 61 ہجری کربلا پہنچ گئے، خیمے لگا دیے، شب عاشور آئی، روز عاشور آئے، اصحاب امام شہید ہوئے، انصار امام شہید ہوئے، امام کے گھرانے کے لوگ شہید ہوئے، یہاں تک کہ حسین شہید ہوئے۔ تو کل بات یہاں رکی کہ اگر کسی ذہن میں یہ ہے کہ حسین شہید ہو گئے، کربلا ختم ہو گئی، نہیں، شام غریباں کے بعد شام، کربلا کے بعد کربلا۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آج کی اس گفتگو کو زیادہ دل تھام کے سنیے گا، کیونکہ خود گھرانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ الفاظ اور ارشادات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اب جو مصیبت شروع ہونے والی ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے جو مصیبت ختم ہو چکی ہے۔ واقعی؟ کیسے؟ کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا؟ حسین کی شہادت، اکبر کی شہادت، اصغر کی شہادت، قاسم کی شہادت، عباس کی شہادت، یہ سب تو ہو چکا، اب آگے ایسا کیا ہونا ہے کہ جو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا؟ ہے، سنیے، گفتگو کو یہیں سے توسل دیتے ہیں جہاں ہم نے کل ختم کی تھی۔ حسین، امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، انسان کیسے یہ جملے کہے کہ لباس تک لوٹ لیا گیا۔ کچھ روایات میں ہے کہ قتل حسین کے بعد امام حسین نے ہاتھ میں ایک انگشتری پہنی ہوئی تھی، اس انگشتری کو لوٹنے کے لیے ایک شقی القلب نے انگلی کاٹ دی۔ لاشیں بے گور و کفن پڑے رہے، اور اب کیا ہوا؟ جب امام حسین کا لاشا پڑا ہوا تھا تو باقاعدہ ایک ملعون نے ندا دی، آواز دی کہ اب اپنے گھوڑوں کو تیار کر لیا جائے۔ گھوڑوں کی نال بندی کر کے باقاعدہ، یعنی اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، پلان کر کے حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اب وہ منظر آیا، دیکھیے، اب ذرا دل تھام کے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے گھرانے کی خواتین کی عصمتوں کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اس لیے میں اگر اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں تو مجھے کربلا کے واقعات سنتے ہوئے میں وہ کیفیت محسوس نہیں کرتا جو ان واقعات کو سنتے ہوئے کرتا ہوں۔ کیوں؟ ذرا سنیے۔ امام حسین شہید ہو گئے، اب جو مرحلہ آ رہا ہے نا، اب کیا ہو رہا ہے؟ بیبیاں خیموں میں ہے نا، اب فوج اشقیاء خیام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اب میں اگلا جملہ کہوں گا اور یہ جملہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ جملہ اپنے اندر مصائب کا سمندر لیے ہوئے، اب بیبیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں۔ جناب زینب کے سر سے چادر کس طرح چھینی گئی، یہ ایک اور دردناک داستان ہے، تفصیل میں جانے کا بھی وقت نہیں ہے، بس صرف اتنا کہ جب ایک لعین نوکے نیزے کی انی سے، آپ ذرا سوچئے، نیزے کی انی سے چادر چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، اور علی کی بیٹی مزاحمت کر رہی تھی کہ جب اس لعین کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے ایک ایسا کام کیا کہ جو دہرایا نہیں جا سکتا، بس آپ خود سمجھ لیجئے گا کہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پھر کچھ ایسا کیا کہ جناب زینب کی چادر چھن گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اگلا جملہ پھر میں کہوں گا اور جملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جملہ ایک اور سمندر ہے مصائب کا۔ خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ کیا رہا خیموں میں شہ کے؟ ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی۔ تو آج، اب یہ جو رات ہے نا، آج رات بھر خیموں کے جلنے کے بعد کھلے ہوئے صحرا میں اہل حرم نے رات گزاری ہے، آج کی، ابھی کی یہ جو رات ہے، 10 محرم۔ داستان آگے بڑھا، آپ کو یاد ہے نا، ہم داستان لے کے چل رہے ہیں۔ 11 محرم، امر سعد نے اپنے، یعنی کہ یزیدی فوج کے
اپنے لوگوں کے لاشوں پر نماز جنازہ پڑھا کر دفن کیا، مگر شہدائے خدا کی لاشیں اسی طرح بے دفن بے کفن چھوڑ دی۔ 11 محرم کی شام، تمام تر لوگ جو بچ گئے تھے اب ان کو قیدی بنا کر کوفے کی جانب۔ آپ سوچئے، یہ کربلا کے مسائل کے بعد یہ سب ہو رہا ہے، اور عام طور پر اس باپ کے تذکرے کا موقع کم ملتا ہے، چونکہ ظاہر ہے شام غریبہ کے عنوان سے، لیکن یہ شام غریبہ کے بعد کی داستان ہے۔ گھرانہ رسول کو کے لوگوں کو قیدی بنا کر اب کوفے کی جانب لے جایا گیا۔ 12 محرم داستان آگے بڑھتی ہے، کوفے پہنچے، اور یہ کس انداز میں جا رہے ہیں؟ اس انداز سے جا رہے ہیں کہ نوکے نیزہ پر شہداء کے سر بلند ہیں، یعنی ایک طرف نوکے نیزہ پر تمام شہداء کے سر ہیں، اور پھر پیچھے یہ تمام لوگ قیدی بنا کر لے جائے جا رہے ہیں۔ ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر، نوکے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر۔ تو اب کیا ہوا؟ جو بچ گئے وہ قیدی بنا لیے گئے، کربلا سے کہاں لے جائے جا رہے ہیں؟ کوفے۔ 11 محرم کو نکلے، 12 محرم کو پہنچے متعدد روایات کے مطابق۔ اب یہ جو بے سر لاشیں رہ گئی ہیں کربلا میں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بنی اسد کے لوگوں نے دفنایا۔ آپ کو یاد ہے 8 محرم کو جب واقعہ شروع کیا تھا، امام حسین پہنچے تھے، 2 محرم کو پہنچے تھے، بنی اسد کے لوگوں سے بنی اسد کے لوگوں نے ان بے سر لاشوں کو دفنایا۔ داستان آگے بڑھتی ہے، شہداء کے سر کوفہ پہنچ گئے، ابن زیاد ملعون کے سامنے یہ سر پیش کیے گئے۔ روایات میں لکھا ہے ملعون نے، مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کا تذکرہ فرمایا اپنے بیان میں، ملعون نے، ہماری نشریات میں، ملعون نے سر امام حسین کے ساتھ بے ادبی کی جسارت کی، اور وہ ایک چھڑی سے آپ کے لب اور دنداں پر ضرب لگانے لگا۔ یہ گستاخی دیکھ کر زید بن ارقم صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہا نہ گیا، کہنے لگے ارے ابن زیاد یہ کیا کرتا ہے؟ ارے یہ وہ لب ہیں جن پر میں نے خود رسول اللہ کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد غصے میں کہنے لگا اگر تمہاری عمر کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی تمہیں بھی قتل کر دیتا۔ بہرحال وہ بزرگ، وہ صحابی لعنت ملامت کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اہل بیت کا قافلہ کوفہ پہنچا، کربلا سے نکلا ہے، کوفہ پہنچا ہے، لٹا ہوا قافلہ۔ اور آپ کو یاد ہے نا یہ کوفہ یہ کون سا کوفہ ہے؟ یہ وہ کوفہ ہے جہاں کی شہزادی تھی جناب زینب۔ یہ وہ کوفہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے واقعات سنے ہیں شان رمضان میں، 19، 20، 21 رمضان حضرت علی کو مسجد کوفہ میں شہید کیا گیا۔ جناب زینب اس عالم میں رہتی تھی وہاں۔ آج کیا معاملہ ہے؟ ہائے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں۔ اب اگلا جملہ محسوس کیجئے گا، جب یہ قافلہ کوفے پہنچ رہا ہے، علی کی بیٹی رسول اللہ کی نواسیاں، لوگ تماشائی بن کر بیٹھے تھے۔ اب میرے میں جملے دہرانے کی ہمت نہیں ہے کہ آپ مجھ جیسا گناہگار خطا کار ہم اپنے گھرانے کی، اور مطلب میں یہ جملہ نہیں دہرانا چاہتا، لیکن آپ سوچئے لوگ تماشائی بن کر بیٹھے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ ان لوگوں میں بعض کو اصل واقعے کا پتا تھا کہ سارا معاملہ کیا ہوا ہے، بعض تو بالکل بے خبر تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ حکومت نے ان کو جو بتایا انہوں نے اس پر یقین کر لیا۔ حکومت نے کیا بتایا تھا؟ حکومت نے بتایا تھا، سوچئے تو صحیح، حکومت نے کیا بتایا تھا؟ مخالفین اسلام کے مخالفوں کی ایک جماعت کھڑی ہوئی تھی اور یزید نے ان سب کو مار دیا، اور جو بچ گئے وہ قیدی بنا کر لے آئے گئے۔ یہ بتایا تھا۔ بہرحال قافلہ کوفے میں شادیانوں کی آوازوں کے ساتھ اہل بیت رسول کا لٹا ہوا قافلہ اب کوفے میں داخل ہوا۔ آگے آگے شہداء کے سر ہیں، پیچھے پیچھے اسرائے آل محمد ہیں۔ اس عالم میں، اب آپ نے خطبوں کے بارے میں سنا ہے نا، اس عالم میں جناب زینب امام حسین کی بہن، امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے، بیمار کربلا، انہوں نے مجمع سے خطاب کیا، اور ایسے خطاب کیا کہ کوفے والوں کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے، اور حکومت نے بے خبری کا جو طلسم قائم کیا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب ابن زیاد نے دربار میں ان قیدیوں کی حاضری کا حکم دیا گیا، قیدی لائے گئے ابن زیاد کے دربار کی طرف۔ ذرا سنیے اگلا جملہ، وہ بدبخت بیٹھا ہے، علی کی بیٹی کھڑی ہے، یہی جملہ مصائب کے لیے کافی ہے، لیکن یہ بدبخت جناب زینب کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟
وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام زینب کا جو غیروں نے، اس کی نجس زبان سے زینب کا نام، یہ کون ہے؟ بتایا گیا ارے زینب بنت فاطمہ ہے یہ ملعون۔ اب آپ یہ مکالمہ سنیے، پورا مکالمہ بیان نہیں کروں گا، کچھ جملے اب آپ مکالمہ سنیے۔ یہ کہتا ہے اللہ اکبر، جناب زینب سے کہتا ہے خدا، یہ خدا کا نام کہہ رہے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم لوگوں کو، میں وہ جملہ نہیں کہہ رہا جو لکھا جو میں نے پڑھا ہے کتاب میں، بس میں کو دوسرا جملہ استعمال، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم لوگوں کو شکست سے دوچار کیا۔ جو جملہ لکھا ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ خدا کا شکر اس نے تم لوگوں کو شکست سے دوچار کیا، تمہیں قتل کیا، تمہارا جھوٹ ظاہر کر دیا، نعوذ باللہ۔ علی کی بیٹی نے جواب دیا ارے حمد ہے اس خدا کی جس نے ہم کو عزت دی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں پاک و پاکیزہ قرار دیا۔ ارے رسوا وہ ہوتا ہے جو فاسق ہو، رسوا وہ ہوتا ہے جو فاجر ہو۔ اب دیکھیے آپ نے سن لیا کہ اس نے جناب زینب سے کہا اور جناب زینب نے جواب دیا، لیکن آپ ذرا سوچئے ایک ماحول کیا ہے، قیدی ہیں جناب زینب، ابھی بھائی کا دکھ سہ کر آئی ہیں، ابھی 72 لاشیں دیکھ کر آئی ہیں، ابن زیاد کی حکومت ہے، عبید اللہ ابن زیاد کی حکومت ہے، لیکن جرت تو دیکھیے علی کی بیٹی کی، جواب دے رہی ہیں سامنے۔ لیکن اس بدبخت کو اب بھی تسلی نہیں ہوئی، جناب زینب کا دل دکھانے کے لیے کہنے لگا دیکھا تم نے اللہ نے تمہارے بھائی اور دیگر عزیزوں کے ساتھ کیا کیا، کیا گزری ہوگی جناب زینب کے دل پر۔ مگر بڑی متانت کے ساتھ انہوں نے پھر جواب دیا، جب اس نے کہا نا دیکھا کیا کیا، کہتی ہیں میں نے تو اچھا ہی اچھا دیکھا، وہ خاصان خدا وہ تھے جن کے لیے شہادت کا درجہ لکھ دیا گیا تھا، اور وہ اپنے پیروں سے چل کر قربان گاہ کی طرف گئے، اور سن وہ دن بھی دور نہیں جب پیش خدا تیرا اور ان کا مقابلہ ہوگا اور تجھ کو اپنے کرتوت پر جواب دینا پڑے گا۔ علی کی بیٹی بول رہی ہے۔ پھر یہ بدبخت فرزند امام حسین امام زین العابدین کی طرف متوجہ ہوا، وہاں ایک مکالمہ اس کا اور جناب امام زین العابدین کا ہوا، یہاں تک کہ ایک لمحہ آیا کہ وہ کہتا ہے علی بن حسین کو قتل کر دیا جائے۔ جب اس نے یہ کہا علی کی بیٹی دوڑی، جناب زینب کبریٰ دوڑی۔ دیکھیں اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ام المصائب کیوں کہتے ہیں، بھتیجے سے لپٹ گئی اور کہا مجھے بھی ان کے ساتھ ہی قتل کر دو۔ جناب زینب کے اس انداز کے بعد وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ علی کی بیٹی کا جلال ہے، کہنے لگا اچھا رہنے دو، نہ کرو قتل، یہی ان عورتوں کو لے کر جائے گا۔ بیمار کربلا امام زین العابدین نے ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا ابن زیاد مجھے موت سے ڈراتا ہے، جانتا نہیں ہے قتل ہونا ہماری عادت ہے، شہادت ہماری سعادت ہے۔ دربار ابن زیاد میں آواز سید سجاد گونج رہی تھی، یہاں تک کہ دربار برخاست کر دیا گیا۔ اب کیا ہوا؟ اگلا مرحلہ داستان آگے بڑھ رہی ہے۔ اہل حرم کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا گیا۔ اگلا دن آیا، دوسرے دن ابن زیاد کے حکم سے سر امام حسین کو کوفے کے کوچہ و بازار اور تمام قبائل میں گھمایا گیا اور ہر دروازہ قصر پر آویزاں کیا گیا۔ دن گزرتے گئے، داستان آگے بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ یزید شام میں تھا، اب یہ کہاں ہے؟ کوفے میں۔ ابن زیاد کہاں ہے؟ کوفے میں۔ یزید نے حکم دیا قیدیوں کو میری طرف روانہ کرو، دمشق روانہ کرو۔ اکثر روایات کے مطابق 15 محرم کا دن تھا، ابھی 10 محرم کو روزہ عاشورہ، 15 محرم کا دن تھا کہ جب یہ کوفے سے نکلے شام کے لیے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ اب یہ قافلہ کوفے سے شام جا رہا ہے۔ کس عالم میں جا رہا ہے؟ اس عالم میں جا رہا ہے، شام جا رہا ہے۔ دیکھیے اب یہ جملہ یاد رکھیے گا، امام زین العابدین سے یہ پوچھا گیا کہ کربلا کی پورے واقعے میں، یعنی اس پورے داستان میں، دیکھیں نا ہم یہ داستان بیان کر رہے ہیں نا، اتنے سارے غم کے واقعات ہیں، ایک واقعہ دوسرا واقعہ۔ اب اگر کوئی سوچے اپنے آپ سے پوچھے کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ کون سا ہے، تو یہ سوال ہی بڑا مشکل ہے۔ ہر تکلیف دوسری تکلیف سے بڑھ کر ہے۔ کوئی سوچے سب سے زیادہ تکلیف کا واقعہ کون سا ہے، یہ سوال ایک شخص نے امام زین العابدین سے پوچھ لیا، سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ ایک جواب دیا، 3 دفعہ وہی بات دہرائی کہ سب سے زیادہ سخت منزل یہ تھی، کیا؟ امام حسین کا شہید کیا جانا؟ نہیں۔ علی اکبر کا شہید کیا جانا؟ نہیں۔ علی اصغر کا شہید کیا جانا؟ نہیں۔ عباس کے بازو کا جدا ہونا؟ نہیں۔ امام زین العابدین نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام
الشام. شام میں ایسا کیا ہوا؟ سنیے، قافلہ شام جا رہا ہے، اس عالم میں جا رہا ہے کہ نیزوں پر سر ہیں، عابد بیمار کی یعنی کہ امام زین العابدین کی گردن میں طوق ہے، اور جان بوجھ کر عراق سے دمشق جانے کا وہ راستہ اختیار کیا گیا جس میں آبادیاں زیادہ پڑتی ہیں. قافلہ شام پہنچا، اکثر روایات کے مطابق 1 صفر 61 ہجری. شام کے بازاروں کو خاص اہتمام سے سجایا گیا تھا کہ باغیوں کا ایک گروہ آ رہا ہے، قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے. مجمع، اب آپ ذرا سوچئے، تھی بہن عباس کی نظریں عوام الناس کی، مجمع کتنا تھا؟ مجمع اتنا تھا کہ آفتاب نکلنے کے ساتھ ہی داخل ہونے کے باوجود کہیں زوال کے وقت کوئی دربار یزید پہنچ سکتا تھا، اتنا مجمع تھا شام. امام زین العابدین سے پوچھا تھا نا کسی نے، سنی اشعار میں منحال، ایک امام زین العابدین سے یہ بھی پوچھا کہ مولا آپ اتنا روتے ہیں، اتنا گریا کرتے ہیں، کیوں اتنا گریا کرتے ہیں آپ؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے، آپ روتے ہیں. امام نے جواب دیا مفہوم الفاظ میں، پوچھنے والا تو نے انصاف نہیں کیا. ہاں شہادت ہے ہماری میراث، لیکن بازاروں اور درباروں میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کا بے مقنا و چادر جانا یہ ہماری میراث نہیں ہے. منحال نے ایک دن آ کے کہا، اے مولا میرے، اے زین و لبا، غم زیادہ کہاں گزرے تم پر. دل تھام لیا، خوں رونے لگے، خوں روتے ہوئے بس اتنا کہا، الشام الشام الشام. منحال، میں کیسے زندہ ہوں، پل پل جیتا ہوں، مرتا ہوں، ان آنکھوں نے جو کچھ دیکھا، ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ بھارا شام داخل ہوئے. ایک عجیب واقعہ ہوا شام میں. کیا؟ جب اہل بیت نبوت حالت اسیری میں دروازہ مسجد دمشق پر پہنچے، ایک بوڑھا آیا، کہنے لگا حمد ہے خدا کی، نعوذ باللہ، حمد ہے خدا کی جس نے تم کو قتل کیا اور یزید کو تم پر غلبہ عطا کیا. یہ سن کر بیمار کربلا نے اس سے فرمایا، ارے تو نے یہ آیت پڑھی ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہو رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہا ہاں میں نے سنی ہے آیت. کہا وہ رسول کے ذی القربہ ہم ہیں جن کی محبت تم پر فرض کی گئی ہے. وہ شخص خاموش ہو گیا. امام نے کہا تو نے یہ آیت پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہا ہاں میں نے آیت پڑھی ہے. کہا ارے وہ اہل بیت نبوت ہم ہیں جن کو خدا نے ہر قسم کے رجس سے، برائی سے پاک رکھا ہے. وہ شخص حیران ہو گیا، پوچھتا ہے خدا کی قسم تم وہی ہو؟ کہا ہاں ہم ہیں، ہم وہی ہیں. یہ سنتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، بیمار کربلا سے معافی مانگی، وہ جملہ دہرایا جو کل حر نے حسین سے کہا تھا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں تمہاری توبہ قبول ہوگی، معاف کر دیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پروپیگنڈے کے نتیجے میں اہل شام کس حد تک آل محمد سے ناآشنا ہو چکے تھے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ قافلہ شام داخل ہو رہا تھا نا، تو یزید اپنے محل کی چھت سے نظارہ کر رہا تھا. جو ہی اسے شہداء کے سر نظر آئے، یہ بدبخت کہتا ہے آج میں نے محمد سے اپنے قرضے وصول کر لیے. داستان آگے بڑھتی ہے. قافلے کو دربار شاہی کے قریب روک دیا گیا. بہت دیر بعد اجازت دی گئی. دربار کو باقاعدہ سجایا گیا. اللہ اکبر. دربار کا عالم کیا ہے؟ یزید شطرنج کھیل رہا ہے، یزید کے ہاتھ میں شراب ہے. اللہ اکبر. نبی کی نواسی، علی کی دلاری، دربار میں یزید کے اس عالم میں کہ اس کے ہاتھ میں شراب ہے. اور یہ بدبخت اس وقت کہتا ہے کاش میرے جنگ بدر والے بزرگ زندہ ہوتے اور یہ سب دیکھتے تو خوش ہو کر مجھے دعائیں دیتے. ایک محمد دشمنی کیا کیا ستم دکھلا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ سب بنی ہاشم نے حصول سلطنت کے لیے کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی، نہ کوئی وحی نازل ہوئی، سب جھوٹ تھا. یہ سننا تھا. علی کی بیٹی کھڑی ہوئی اور وہ خطبہ دیا. دیکھیں سوچئے، یزید کا آج بھی شام میں وہ جگہ موجود ہے، اور آج بھی یزید کا وہ دربار دیکھا جائے تو وہ جو سٹرکچر ہے آج کے دور کے اعتبار سے بھی وہ ایک ہیوج سٹرکچر ہے. اور آج بھی وہ جگہ باقاعدہ مارک ہوئی ہوئی ہیں کہ اس جگہ پر یزید بیٹھا تھا. ایک اونچائی پر ہے وہ جگہ، اس جگہ پہ جناب زینب کھڑی تھی. علی کی بیٹی یزید کے دربار میں یزید کو للکار رہی ہے. خطبہ دیا
ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ وہ خطبہ دیا کہ یزید کے دربار کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا، طویل خطبہ تھا کہ جس میں یہ بھی کہا، کیا کہا جناب زینب کبریٰ نے، سنیے، کہتی ہے کیا اسلامی غیرت اس کی متقاضی ہے کہ یزید تو اپنی عورتوں کو بلکہ تو اپنی کنیزوں تک کے لیے پردے کا اہتمام کرے اور رسول کی نواسیوں کو قید کر کے در بدر پھرائے؟ اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ کمال کا ہے، کہا اے یزید یہ تو انقلاب زمانہ نے یہ نوبت پہنچا دی ہے کہ میں تجھ سے بات کر رہی ہوں، ورنہ میری نظروں میں تیری اتنی بھی وقت نہیں ہے، ارے میں تو تیری سرزنش کو بھی اپنے لیے مصیبت خیال کرتی ہوں۔ علی کی بیٹی بول رہی ہے، یہاں تک کہ یزید نے بھی لب حسین کے ساتھ اس گستاخی کا ارادہ کیا جو کل ابن زیاد نے کیا تھا۔ یہاں ابو ذر سلمہ کھڑے ہوئے اور وہی کہا جو کل ایک اور صحابی نے کہا تھا۔ بہرحال یہی دربار شام میں یزید کی یہ گستاخیاں دیکھ کر اہل دربار کی ہمت بڑھ رہی تھی کہ ایک اور ایسا واقعہ ہوا کہ جو کلیجے کو کاٹ دینے کے لیے کافی ہے۔ میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، بس اتنا کہوں گا، ایک شامی کھڑا ہوا، حسین کی بیٹی بھی ہے نا اس دربار میں، حسین کی بہن بھی ہے اس دربار میں، گھرانہ رسول کی خواتین ہے اس دربار میں، ایک شامی کھڑا ہوا کہنے لگا یزید، ایک سیدانی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یزید اسے میری کنیزی میں دے دے۔ سننا تھا کہ جناب زینب کانپنے لگیں، یہ سننا تھا، آپ کانپنے لگی۔ وہ سیدانی کی جس طلب کیا تھا، جس کے بارے میں کہا یزید نے، میں نام نہیں لوں گا، کانپنے لگی، اپنی پھوپھی جناب زینب سے لپٹ گئی۔ جناب زینب نے بچی کو تسلی دی اور بلند آواز سے کہا کیا بکتا ہے، تو مر بھی جائے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ مکالمہ ہوا، یزید نے پہلے تو بہت اصرار کیا کہ میں ایسا کرنے پر قادر ہوں، میں چاہوں تو ایسا کر دوں گا، دے دوں گا کنیزی میں، لیکن بالآخر جلال حیدری کے آگے ڈھیر ہو گیا اور اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا۔ قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ خبر کرو اہل جور کو، اب حسینیت انتقام لے گی، یزیدیت سے کہو سنبھل جائے، آ گئی ہے علی کی بیٹی۔ نہ کوئی لشکر نہ سر پہ چادر، مگر نہ جانے ہوا میں کیوں کر، غرور ظلم و ستم کے پرزے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی۔ یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی، اور ابد تلک اب نہ سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ، غرور شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی ہے علی کی بیٹی۔ داستان آگے بڑھتی ہے اور اب اختتام کی طرف بڑھے، داستان تیزی ہے۔ یہ اب یزید کا امام زین العابدین سے مکالمہ ہوا، قصہ مختصر۔ ان خطبوں کی وہ طاقت تھی کہ ان خطبوں سے انقلاب برپا ہونا شروع ہو گیا۔ جس انداز سے اہل بیت کھلے عام یزید کو چیلنج کر رہے تھے، اور دوسرا اہل بیت کے اس رویے سے لوگوں کے سامنے حقیقت آنے لگی کہ ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا تھا، اور پھر جس انداز سے وہ چیلنج کر رہے تھے، وہ اس پروپیگنڈے کو سچ سمجھ رہے تھے کہ ایک باغیوں کا گروہ ہے جسے لایا گیا ہے۔ یزید کو اب اس سب کا احساس ہونے لگا، اب یزید سمجھنے لگا کہ ارے خود میرے دربار میں ہر شخص مجھے مجرم سمجھ رہا ہے، یہاں تک کہ لوگ پھر کھلے عام یزید کی مخالفت کرنے لگے۔ یہ بھی ہوا، یہ ایک واقعہ تو بات کا ہے کہ یزید کے اپنے بیٹے نے یزید کی مذمت کی، تو بات کی بات ہے، لیکن یہ بھی ہوا کہ یزید کی بیوی دربار میں نکل کر آئی کہ ارے رسول کی بیٹی فاطمہ کے لال کا سر، اور اس طرح ملک میں بے چینی کے آثار نظر آنے لگے۔ بالآخر، بس میں نے کہانی مختصر کر دی، بالآخر یزید کو مجبوراً اہل بیت کو رہا کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ قید گزاری ایک لمبی، 1 سال کی۔ اس کے بعد جناب زینب نے کہا ہم اپنے پیاروں کو تو جی بھر کے رو بھی نہیں سکے، چونکہ 10 محرم کو شہید ہوئے، اس کے بعد ظلم کی نئی داستان شروع ہو گئی، کب روتے؟ اہتمام کے ساتھ۔ اپنے پیاروں کو ہم رو بھی نہیں سکے، جناب زینب نے کہا۔ وہیں پر شام میں ایک مکان میں حسین کا پرسہ ہوا، بیبیاں آئیں، باقاعدہ امام حسین کا پرسہ ہوا، پہلی مجلس شام میں ہوئی،
اور اس کے بعد کہا گیا کہ اب ان قیدیوں کو واپس مدینے پہنچانے کا انتظام کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ قافلہ شام سے مدینے جا رہا ہے، پہلے کربلا گیا، چہلم کے موقع پر کربلا گیا، اور پھر وہاں سے مدینہ۔ اب آپ یاد کیجئے جہاں سے داستان شروع ہوئی تھی، 28 رجب کس عالم میں گئی تھی جناب زینب؟ عباس، علی اکبر، قاسم، علی اصغر، محمل پہ سوار کر رہے ہیں لوگ، اور اب یہ قافلہ مدینے کس عالم میں پہنچ رہا ہے؟ عباس نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، اونو محمد نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، اصغر نہیں ہے۔ اب یہ قافلہ مدینہ پہنچا، مدینہ میں کوہرام بپا تھا۔ جناب زینب کبریٰ روضہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئیں۔ اب داستان ختم ہو رہی ہے۔ داستان جب شروع ہوئی تھی آپ کو یاد ہے نا، کل حسین گئے تھے نانا کے روضے پر، کہا تھا نا چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ اب جناب زینب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر پہنچی ہیں۔ مدینے سے مدینے تک کا سفر، بس میں ختم کر رہا ہوں داستان۔ وہاں روزے پہ پہنچ کے کیا ہوا، یا آپ شاعر کی زبان سے سن لیجئے۔ روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کیوں؟ ارے کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے، رو کر پکاری نانا میں فریاد لائی ہوں، ارے میں چھوڑ کر حسین کو جنگل میں آئی ہوں، ارے نانا نانا ہوئی اسیر تمہاری نواسیاں، کونوں مکان پہ چھا گئیں غم کی اداسیاں، ارے نانا حرم حسین کے بازار میں گئے، ہم سربرہنہ کوفے کے دربار میں گئے۔ جناب زینب مکالمہ کر رہی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نانا نانا ہمارے گھر کا سب اسباب لٹ گیا، نانا ہمارے سر پہ نہ باقی رہی ردا، نانا ہزار طرح جفا کی لعینوں نے، خیموں میں ہائے آگ لگا دی لعینوں نے، نانا نانا عجیب سانحے ہم پر گزر گئے، ارے رنج و الم نے گھیر لیا ہم جدھر گئے، نانا خدا کے گھر میں نہ ہم کو اما ملی، بھائی نے شہر چھوڑ کے جنگل کی راہ لی۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ نانا خدا کے گھر میں نہ ہم کو اما ملی۔ آپ کو یاد ہے نا مکے پہنچے تھے، خدا کا گھر، وہاں آ گئے قتل کرنے حاجیوں کے روپ میں، اور مکہ چھوڑ کے کہاں گئے؟ کربلا جنگل میں۔ نانا خدا کے گھر میں نہ ہم کو اما ملی، بھائی نے شہر چھوڑ کے جنگل کی راہ لی، نانا شہید ہو گئے بھائی کے جانثار، ایک ایک کر کے مر گئے اصحاب ذی وقار، نانا بلا کے بن میں قیامت کا رن پڑا، بھائی سے بھائی باپ سے بیٹا بچھڑ گیا، نانا تمہاری شکل کا فرزند ایک جو تھا، کھا کر سنا جگر پہ وہ محروبی چل بسا، نانا شقی کے تیر سے اصغر ہوئے شہید، ارے ایسا ہوا نہ ہوگا جہاں میں ستم شدید، نانا ہوئی اسیر تمہاری نواسیاں، نانا زبین کرب و بلا لال ہو گئی، ارے قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی، نانا کٹا کے شانوں کو عباس مر گئے، غربت نے بھائی جان کو بیاس کر گئے، نانا نانا تمہاری آل گئی لٹ کے شام میں۔ ابھی آپ نے داستان سنی ہے، نانا تمہاری آل گئی لٹ کے شام میں، پہنچی علی کی بیٹیاں دربار عام میں، نانا اسیر صاحب تطہیر ہو گئے، ہم لوگ شہر شام میں تشہیر ہو گئے، نانا اسیر 12 تھے اور ایک تھی رسن، باندھے گئے تھے مثل گناہگار خستتن، نانا ہم اپنے حال پہ روتے تھے زار زار، نانا ہمارے حال پہ ہنستے تھے بدشعار، اور ایک ابھی آپ نے سنا نا کہ وہ پوچھ رہا تھا کہ یہ کون ہے جناب زینب کے بارے میں، ایک ایک کا نام پوچھتا تھا، بانی ستم، نانا بتاتا جاتا تھا شمرے جفا ستم، یہ زینب ہنسی ہیں وہ کلثوم دل فگار،
ارے انگلی اٹھا اٹھا کے دکھاتا تھا بدشعار. نانا جب یہ واقعہ بیان کیا کنیزی میں طلب کرنے والا, نانا نانا عجیب حال ہمارا تھا اس گھڑی. ایک بی بی پیچھے دوسری بی بی کے چھپتی تھی, چونکہ بے پردہ تھی نا, ایک بی بی پیچھے دوسری بی بی کے چھپتی تھی. اس وقت تھر تھری سی میرے تن میں پڑ گئی, صد حیف ہے زمین میں زینب نہ گڑ گئی. اور اتنے میں ایک شامی نے نانا غضب کیا, سیدانی کو کنیزی میں اس نے طلب کیا. ہوتی تھی لاکھ ذلتیں ہم دیکھتے رہے, ہنس ہنس کے تازیان ستم جھیلتے رہے. بس میں ختم کر رہا ہوں. نانا تباہ ہو کے ہم آئے ہیں شام سے, ایک داغ نو سکینہ کا لائے ہیں شام سے. بتانے کا وقت نہیں تھا, میں نرس کہتے کہ جناب سکینہ واپس نہیں آئی ہیں, شام میں انتقال کریں گے, وہیں شہید ہوئی. نانا تباہ ہو کے ہم آئے ہیں شام سے, ایک داغ نو سکینہ کا لائے ہیں شام سے. اب تک ہے نیل رسی کے شانوں کو دیکھ لو. نانا ہمارے تن پہ نشانوں کو دیکھ لو. زینب جو رو کے کرتی تھی قبریں نبی پہ بین, تھرا رہا تھا روضہ سلطان مشرقین. بس ختم کر نثار یہ غمناک داستان, روتے ہیں اس ستم پہ زمین اور آسمان. قافلہ جو 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا پھر مدینے پہنچ گیا. یہ مدینے سے مدینے تک کی داستان. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, السلام علیکہ یا رسول اللہ. اس تمام تر نشریات میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. میں ہمارے تمام تر جو علماء کرام ہمارے ساتھ تھے, مولانا طارق جمیل صاحب, مولانا کمیل مہدوی صاحب, مفتی سہیل امجدی صاحب, جناب مفتی عامر صاحب, ہمارے نواں خاں حضرات, جناب فرحان علی وارث, امانت, غلام عباس, حسنین صاحب, مسلم مہدوی صاحب, بہت جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ اس نشریات میں شریک تھے, سب کا بہت شکر گزار ہوں. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. ناصر کوثر کے ساقی کا نواسا حسین تھا, جب کربلا کی دشت میں پیاسا حسین تھا. بادل یزیدیت کے جو پھیلے تھے 4 سو, ان میں چمکتا ایک ستارہ حسین تھا. کرتا وہ کیسے ہاتھ پہ بیعت یزید کی, اس وقت سب سے عرفا و اعلیٰ حسین تھا. ہلنے لگا تھا عرش الہی بھی اس گھڑی, جب کربلا کی خاک پہ تڑپا حسین تھا.